کمنٹ میں ایک کوسچن پوچھا گیا کہ کچھ درود پاک کے ایسے صیغے بتائیں کہ جن کو پڑھ کر روحانی ترقی شروع ہو جائے، جن کو پڑھنے سے روحانیت میں اضافہ ہو اور ہمارا روحانی سفر شروع ہو جائے، روحانی ترقی شروع ہو جائے۔ دیکھیں، ویسے تو ہر وہ صیغہ درود کہ جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو نا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھ کے اپنی روحانیت میں اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو آیت درود ہے نا، یہ مطلق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس میں کسی خاص صیغے کی تخصیص نہیں کی گئی۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ پڑھو گے یہ تو تمہارا درود پاک شمار ہوگا، اگر یہ درود پاک پڑھو گے تو تمہارا درود پاک شمار نہیں ہوگا۔ در حقیقت ہر وہ صیغہ درود کے جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو درود پاک کی راہ ہے نا، یہ جو درود پاک کی راہ ہے، اس میں اصل چیز ہے رجوع قلب، کامل توجہ، خشوع خضوع، ادب و آداب اور حضور کی محبت۔ اصل چیز یہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر فوکس نہیں کرتے۔ دیکھیں، آپ نے درود پاک پڑھا اور رجوع اللہ نہ ہوا تو کیا مزہ آیا؟ آپ نے درود پاک پڑھا اور درود پاک پڑھتے ہوئے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور ہی قائم نہ ہوا تو کیا مزہ آیا؟ دیکھیں، آج نا ہم کوانٹٹی پر بڑا فوکس کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، حرص ہونی چاہیے، لیکن ساتھ کوالٹی پر بھی تو غور رکھنا چاہیے نا۔ دیکھیں، زیادہ تعداد میں آپ درود پاک پڑھیں، اچھی بات ہے، لیکن درست طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھنا بھی تو ضروری ہے نا۔ کامل توجہ کے ساتھ بھی درود پاک پڑھنا تو ضروری ہے نا۔ درست مخارج کے ساتھ بھی درود پاک پڑھنا ضروری ہے نا۔ خشوع خضوع کے ساتھ بھی تو درود پاک پڑھنا ضروری ہے نا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر بھی درود پاک پڑھنا ضروری ہے نا۔ تو یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ ان پر عمل کرتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہیں، جب خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک شخص ایسا ہے کہ وہ دن میں بالفرض 50,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، لیکن بے توجہی کے ساتھ پڑھتا ہے، بے دھیانی کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، بس جلدی جلدی زبان اس کی حرکت کر رہی ہے، درست طریقے کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، ادب و آداب کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، دل و دماغ کو جھکا کر وہ درود پاک نہیں پڑھ رہا، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور کو ذہن میں رکھ کر درود پاک نہیں پڑھ رہا، حضور کی محبت میں ڈوب کر نہیں پڑھ رہا، بس زبان اس کی حرکت کر رہی ہے، کاؤنٹر تسبیح پر کلکنگ ہو رہی ہے، اور وہ بس یہی بات ہے کہ زیادہ پڑھا جائے، اگرچہ غلط پڑھا جائے کوئی بات نہیں ہے، بس جو ہے وہ درود پاک ہمارا زیادہ پڑھا جانا چاہیے۔ اکثر لوگ درود پاک پڑھتے ہوئے الفاظ چبا جاتے ہیں، بے توجہی کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ، درست طریقے کے ساتھ نہ پڑھنا۔ دیکھیں، وہ عبادت کی جو درست طریقے کے ساتھ کی جائے نا، جو ادب و آداب کے ساتھ کی جائے، مکمل اہتمام کے ساتھ کی جائے، تو اس عبادت کا ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے اور اس عبادت کی برکتیں بھی بہت زیادہ ملتی ہیں۔ آپ نے بہت زیادہ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھیں، ایک شخص ہے 50,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، لیکن یہ چیزیں اپنے ذہن میں نہیں رکھتا، ادب و آداب، کامل توجہ، خشوع خضوع، حضور کی محبت نہیں ہے، بس پڑھی جا رہا ہے، پڑھی جا رہا ہے اور پڑھی جا رہا ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے صرف 313 مرتبہ پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا پورے اہتمام کے ساتھ ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ، کامل توجہ، خشوع خضوع، لوگ تو سر جھکاتے ہیں، وہ دل جھکا کر درود پاک پڑھتا ہے، حضور کی محبت میں ڈوب کر وہ درود پاک پڑھتا ہے۔ تو یہ جو 313 مرتبہ درود پاک پڑھ رہا ہے نا یہ بندہ، اس کا درود پاک اس بندے کو وہاں تک لے جائے گا کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ ان کی روحانیت ترقی کرے، تو روحانی ترقی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا، وہ ہے گناہوں کی نحوست۔ کیونکہ گناہ جو بندہ بکثرت کرتا ہے، جو بندہ بکثرت اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا، اس کی روحانی ترقی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ گناہوں کا مرض اتنا برا مرض ہے، اتنی بڑی اس کی نحوست ہے کہ جو بندہ چاہتا ہو نا کہ اس کی روحانی ترقی ہو، گناہوں بھری زندگی چھوڑ دے، گناہوں کو ترک کر دے، اللہ کی نافرمانی کو ترک کر دے، بالخصوص ایسے گناہ کے جن کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے، ان کو بالکل فل سٹاپ لگا دے۔ کیونکہ جب یہ بندہ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرے گا نا، پھر اسے ہی عبادت کی توفیق ملے گی۔ کیونکہ جو بندہ گناہوں کی کثرت کرتا ہے، وہ عبادات کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور خشوع خضوع سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ جب عبادت کی توفیق ملے گی
تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، پھر یہ وہ وقت ہوگا کہ اس کی روحانی ترقی شروع ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی عبادت کرنے بیٹھو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو مولا میرے گناہ معاف فرما، غلطی ہو گئی آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ پھر آپ کوئی بھی عبادت کریں آپ کی عبادت قبول بھی ہوگی، عبادت کرتے ہوئے آپ کو خوش و خضوع بھی نصیب ہوگا، پھر یہ وہ عبادت ہوگی کہ جو آپ کی روحانی ترقی کا بہترین ذریعہ بنے گی، اور جو سمجھیں کہ جو چاہتا ہو نا کہ اس کا روحانی سفر شروع ہو جائے جو رکا ہوا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، پہلے روحانیت بہت ترقی کرتی ہے، بڑے اچھے اچھے خواب آتے ہیں، بڑا کچھ نظر آتا ہے، لیکن پھر جب گناہ شروع کرتے ہیں تو پھر عبادات سے محروم کر دیے جاتے ہیں، عبادات کے خوش و خضوع سے محروم کر دیے جاتے ہیں، پھر سمجھیں کہ ان کی تنزلی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے روحانیت پرواز کرے اور آپ نیک بن جائیں تو نیک وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ترک کر دیتا ہے، گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور کیا فائدہ ایسے گناہوں بھری زندگی کا؟ اگر تصور کریں نا کہ گناہ کرتے کرتے یوں ہی قبر میں ہم اتر گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کروڑواں حصہ بھی کوئی شخص برداشت نہیں کر سکتا۔ بس یہ مصمم ارادہ کر لیں کہ میں نے نیک بننا ہے، نیک بننا ہے، نیک بننا ہے، اور نیک تب بنیں گے کہ جب آپ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹس میں بتائیے گا ضرور کہ آپ کو اس ویڈیو سے کتنا فائدہ ہوا ہے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔